ٹاٹے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کی جو طلباء طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی درس کتاب کا صفحہ نمبر 168 نکال کر اپنے سامنے رکھیں اور یہاں پر ایک جو شعری صنف ہے، اس کو ہم نعت کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ہمیں لکھا گیا ہے کہ نعت کے لغوی معنی مدح، ثنا و تعریف کے۔ جب ان کے لغوی معنی بتائیں گے کہ مدح کرنا، کسی کی تعریف کرنا، حمد بیان کرنا، یہ جو کسی کی تعریف بیان کرنا، اصطلاح میں نعت اس صنف شعر کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت اور صورت کے کسی بھی پہلو کی مدح کی جائے اور اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے نعت موضوعی صنف ہے۔ یعنی یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اصطلاحی شعر میں جب ہم کہیں گے نعت وہ شعری صنف ہے، وہ اشعار ہے جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہو، چاہے اس کی سیرت ہو، چاہے اس کا کردار ہو، چاہے اس کا گفتار ہو، چاہے اس کا قول ہو، چاہے اس کا فعل ہو، جو بھی ہو، اس کی سیرت، اس کی صورت، کسی بھی فعل کی مدح کی جائے، اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے اور اس لیے نعت موضوعی صنف ہے۔ اور اس نعت گوئی کا باقاعدہ آغاز دور رسالت میں ہی ہوا۔ دربار نبی کے شاعر حضرت حسان بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو 12 نعتیں اور مدح اشعار پیش کے داد تحسین حاصل کی ہے۔ عربی زبان کے نعت گو شعراء میں حسان بن ثابت، کعب بن زہیر سرفہرست ہیں۔ عربی کے بعد فارسی زبانوں میں بھی نعت گوئی شروع ہوئی ہے اور بڑے سے بڑے نعت گو پیدا ہوئے ہیں۔ مثنوی نگاروں نے بھی مثنویاں باقاعدہ طور حمد کی بعد نعت لکھنے کا رواج دیا۔ فارسی نعت گو شعراء میں شیخ سعدی شیرازی، نظامی گنجوی اور عبدالرحمن جامی مشہور ہیں۔ برصغیر کے فارسی نعت گو شعراء میں میر خسرو کا مقام اہم ہے۔ اردو میں نعت عربی سے فارسی میں آئی ہے۔ اردو کی اکثر شعراء نے نعتیں لکھی ہے جن میں بہت سارے غیر مسلم بھی شامل ہیں، یعنی میر تقی میر، مولانا حالی، مولانا شبلی، ڈاکٹر اقبال، احمد یار خان اور زبریری کے علاوہ بہت سے شاعر کی نعتیں کافی مقبول ہوئی ہیں۔ اب آپ ذہن میں رکھیں گے، اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ نعت کے لغوی معنی مدح، ثنا یا تعریف کے ہیں۔ اصطلاح شعر میں نعت وہ صنف ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کے کسی بھی پہلو کو مدح کی جائے، یعنی کہ اس میں خیر کی کوئی قید نہیں ہے اور یہ ایک موضوعی صنف ہے۔ نعت گوئی کا باقاعدہ آغاز دربار رسالت سے ہوا ہے اور دربار نبی میں حضرت حسان بن ثابت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بار نعت اشعار پیش کیے ہیں۔ عربی زبان کے نعت گو شعراء میں حضرت حسان بن ثابت اور کعب بن زہیر سرفہرست ہیں اور اس کے بعد نعت گوئی کا آغاز فارسی زبان میں ہوا۔ فارسی زبان سے ہو کہ اردو میں نعت جب ہم عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے اور اردو کے اکثر شعراء نے نعتیں لکھی ہے اور جن شعراء نے نعت گوئی کے اس رواج کو آگے بڑھانے میں اپنا اہم رول ادا کیا، ان میں مولانا میر تقی میر، مولانا حالی، مولانا شبلی، ڈاکٹر اقبال، احمد یار خان اور اس کے علاوہ بہت سے شعراء کی نعتیں کافی مقبول ہیں۔ اس پہ میں نے آپ کو نوٹ بھی دکھایا ہے اور میں واٹس ایپ پر بھی یہ نوٹ آج دوبارہ ڈال رہا ہوں اس نعت پہ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنی کاپی پر اس کو نوٹ کریں گے اور اس کو یاد کرنے کی، ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی والسلام۔